لاہور ہائی کورٹ میں 13 ججز کو مستقل کرنے سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اب سے تھوڑی دیر قبل ختم ہوا ہے اور اجلاس میں 13 میں سے 11 ایڈیشنل سیشن ججز کو مستقل کر دیا گیا ہے۔ ٹوٹل 13 ایڈیشنل سیشن جج تھے جن کو مستقل کیا جانا تھا، لیکن ان میں سے 2 نام جو ہیں وہ ڈراپ کر دیے گئے، یعنی 2 ایڈیشنل ججز کو مستقل نہیں کیا گیا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس سہیل ناصر اور جسٹس شان گل، یہ 2 جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو مستقل نہیں کیا گیا۔ یہ ایڈیشنل ججز تھے اور اب یہ گھر چلے جائیں گے، اور ان کے علاوہ باقی جو جج ہیں ان کو مستقل کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے میں آپ کو بتاؤں، جسٹس شکیل احمد، جسٹس صفدر سلیم شاہد، جسٹس احمد ندیم راشد، جسٹس طارق ندیم، جسٹس امجد رفیق، جسٹس عابد حسین چٹھا، جسٹس انوار حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس سلطان تنویر، جسٹس رضا قریشی اور جسٹس راحیل کامران۔ یہ 11 جج ہیں جن کو مستقل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ اپنے فرائض جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی یہ بطور ایڈیشنل ججز اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن اب یہ مستقل ہو گئے ہیں اور مستقل بنیادوں پہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ پہلے بھی ان ججز کو مستقل کرنے سے متعلق سفارشات پر غور کیا گیا تھا، لیکن 6 مہینے کے لیے ان کو توسیع دی گئی تھی، اور اب ان کو مستقل اپوائنٹ کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ہوا، کیونکہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا چیئرمین یا سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں، سربراہ بھی ہوتا ہے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے علاوہ پنجاب کے وزیر قانون، پھر یہ اٹارنی جنرل اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ججز بھی شریک ہوئے۔ لیکن قیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کا آپ کو ایشو کا پتہ ہے کہ خاص کر سپریم کورٹ میں جو خالی اسامیاں ہیں 5 ججز کی، ان پر تعیناتیاں ہونا ہیں، اس حوالے سے اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ اجلاس کارگر نہیں ہوا اور وہ اجلاس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا تھا، اور اس اجلاس میں 2 رائے آئی تھیں۔ جو مخالفت کر رہے تھے، جس میں ایک چیف جسٹس کا گروپ تھا جو حمایت کر رہا تھا، جو نام بھجوائے گئے تھے یا لیے گئے تھے ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ کی جو ہائی کورٹ ہے، صوبائی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے وہ نام لیے تھے، ان پہ غور ہونا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا جانا ہے۔ لیکن چیف جسٹس کا جو گروپ ہے اس کو شکست ہو گئی تھی اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا جو گروپ ہے وہ جیت گیا تھا، لیکن معاملہ یہ چلا کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ پوسٹ پون ہوا ہے، لیکن دوسری سائڈ سے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق کی جانب سے لیٹر لکھے گئے تھے، اور جس میں یہ واضح طور کے اوپر کہا تھا پوسٹ پون نہیں ہوا بلکہ ختم ہو گیا، کہ ان کی نامینیشن جو تھی جن ججز کے، ان پہ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکا، اتفاق یوں کہ مخالفت ہوئی، اور مخالفت کرنے والے زیادہ تھے۔ تو جب ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں مخالفت میں زیادہ ووٹ پڑ جاتے ہیں تو وہ ان ججز کو جن کے نام زیر غور ہوتے ہیں ان کو ڈراپ کر کے پھر نئے، جب کمیشن بلایا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، تو اس میں نئے نام جو ہیں وہ فلوٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس کی یہ کوشش رہی، یا انہوں نے جو ہے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ نہیں، معاملہ جو ہے محض پوسٹ پون ہوا ہے تاکہ وہ دوبارہ نام جو ہیں ان کو غور کیا جائے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہوا تو ہمیں، یعنی کہ جرنلسٹوں کو جو ذرائع سے معلوم ہوا تو وہ یہی تھا کہ جو ہے وہ اختلاف ہوا، اتفاق نہیں ہو سکا۔ لیکن بعد میں سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت کی گئی پریس ریلیز کے ذریعے۔ اب پریس ریلیز کے ذریعے جب وضاحت کی گئی تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو بطور سینئر جج سپریم کورٹ اس کا حصہ ہیں، انہوں نے جب پریس ریلیز دیکھی تو انہوں نے کہا واٹ اے نان سینس، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟
جبکہ اجلاس تو ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا، وہ تو اجلاس ختم ہو گیا، مطلب پوسٹ پون تو ہوا ہی نہیں ہے۔ جب ججز کے نام پر اتفاق نہیں ہوا اور اختلاف میں یا مخالفت میں ووٹ زیادہ آئے تو پھر یہ کیا کہانی ہے؟ تو انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھ کے کہا کہ اس کی وضاحت کی جائے، اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی جو کچھ ہوا وہ چیزیں بتلائیں اور خط لکھ دیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس کو مجبوراً ایک آڈیو جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتا ہے اس کا آڈیو رولز کے کو ریلیکس کرتے ہوئے اس کا سیکرٹ ہوتی ہیں اس کا آڈیو ریلیز کرنا پڑا، لیکن معاملہ پھر بھی جو ہے وہ کلیئر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی اس حوالے سے وضاحت کی۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوتا ہے اختر حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون، یہ ان کے ووٹ زیادہ بن رہے تھے، اور پھر جو ایک ریٹائرڈ جج لگایا جاتا ہے تو وہ بھی اس سائڈ پہ تھا، تو یوں وہ معاملہ تو اب ڈیفر ہوا، مطلب ختم ہو گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں 5 ججز کی اسامیاں ابھی تک خالی ہیں، اور ان خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بھی خط لکھ چکے ہیں، اور پھر پچھلے ہفتے خط لکھا گیا تھا جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، اور اس میں واضح کیا گیا تھا کہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ ایون کہ ان 2 ججز نے تو تجاویز یہ دی تھیں کہ پانچوں ہائی کورٹ سے جو چیف جسٹس ہیں، چونکہ 5 ویکنسیاں خالی ہیں تو ان کو لے کر یہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے، یا پھر سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے، پانچوں ہائی کورٹس 4 صوبے کی اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی، یوں 5، تو ان 5 ہائی کورٹ سے 2 سینئر ججز کے نام لیے جائیں اور پھر اس پہ ووٹنگ کرائی جائے، جس پہ اتفاق ہو ان کو لگایا جائے۔ لیکن اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ ٹیکٹس تو ہمیشہ چلتے ہیں، جس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، تو خبر یہ بھی ہے، قیاس ہے، مطلب قیاس آرائیاں یہ بھی چل رہی ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس نیب ترمیمی کیس، یعنی کہ نیب میں جو ترمیم ہوئی اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ کیس لگا ہوا ہے، اور شاید اس کیس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے کہ ہم یہ معاملہ جو ہے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دیں گے، لیکن اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اپنے جج سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کا موقع مل جائے۔ تو کچھ لوگ، یعنی کل ملاقات بھی ہوئی جوڈیشل کمیشن کے جو 2 اہم رکن ہیں، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کل یہ چیف جسٹس کو بھی ملے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو بھی ملے، اور ان کو کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو متنازع بنانے کی بجائے پیسفلی جو ہے وہ چلایا جائے۔ لیکن خبر یہ دی جا رہی ہے ذرائع سے، اور یہ کنفرم تو نہیں ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کو کہا کہ آپ 3 اپنی مرضی کے جج لگا لیں اور 2 جو ہے وہ حکومت لگائے۔ تو بہرحال یہ ابھی چیزیں طے ہونا باقی ہیں، لیکن کچھ دوستوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ بلیک میلنگ ٹیکٹس جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم کا مقدمہ تھا، 18ویں ترمیم جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پاس کیا تو اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں زیر سماعت رکھا اور حکومت کو یہ میسج دیا کہ آپ نے جو ججز کی تقرری کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے تو وہ اس کو ختم کر کے ججز کی تقرری جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے دی جائے، جس کے بعد یہ 175 آرٹیکل آتا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور یہ پورا پروسیس افتخار چودھری کے دور سے لے کر اب تک اسی طریقے سے یہ پروسیس چل رہا ہے۔ تو وہ ایک بلیک میلنگ تھی، اور یہ تھریٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی 18ویں ترمیم کو، جو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ کی تھی کہ ہم اس کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، مرتا کیا نہ کرتا، تو انہوں نے جو ہے وہ ججز کی بلیک میلنگ میں آ گئے تھے، اور شاید اسی وجہ سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کچھ عرصہ قبل یہ بھی کہا کہ بلیک میل کر کے ہم سے وہ ترامیم کرائی گئی ججز کی تقرری والی۔ لیکن وہ چیزیں اب بھی جاری ہیں، یعنی کہ یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چیزیں اب بھی جاری ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیب کا کیس، نیب ترامیم سے متعلق وہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کا ڈومین ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون سازی کرتے ہیں، انہوں نے قانون سازی کی، عمران خان یہاں پہ درخواست لے کے آ گیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ تو اس پہ اب یہ کہا جا رہا ہے
کہ گیو اینڈ ٹیک کی کہانی چل رہی ہے۔ بہرحال سچ اور حقائق کیا ہیں وہ اللہ نوز بیٹر، جب یہ معاملہ اس کا فیصلہ ہوگا تو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہوا، یا پھر جب 5 ججز لگنے ہیں تو آئیڈیا آپ کو بھی ہو جائے گا۔ لیکن ان میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کو سپریم کورٹ میں لانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے لانگ مارچ پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، جب بھی اس سے قبل ہی یہاں پہ اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ تک شیئر کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔